اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 34۔ سلطان خوارزم شاہ کا سبزوار شہر والوں کو ابو بکر نامی شخص مہیا کرنے کا حکم دینا۔ خوارزم شاہ بادشاہ نے، جو کہ خراسان کا حاکم تھا، شہر سبزوار کو فتح کر لیا۔ شہر کے باشندے مطیع ہو گئے اور انہوں نے امان چاہی۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس آپ ہم پر لگائیں گے ہم اسے ادا کر دیا کریں گے۔ سبزوار کے باشندے چونکہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ امان کی شرط یہ ہے کہ اپنی آبادی میں سے ابو بکر نامی کوئی شخص لا کر پیش کرو۔ شیعہ چونکہ ابو بکر نام نہیں رکھتے اس لیے یہ ایک مشکل کام تھا۔ شاہ نے کہا اگر یہ کام نہ کرو گے تو سب کو قتل کرا دوں گا۔ ان لوگوں نے اشرافیوں کے بورے لا کر سامنے رکھ دیے اور کہا کہ قبول کر لیجئے اور ابو بکر نامی شخص کے لانے کی شرط ختم کر دیجئے۔ سبزوار میں کسی ابو بکر کی تلاش ایسی ہی تھی جیسے دریا میں سے کوئی خشک ڈیلا تلاش کرے۔ اشرفیاں دے کر نجات حاصل کرنے کی ان لوگوں کی تمنا ایسی ہی تھی جیسا کہ کوئی شخص نماز سے اس طور پر چھٹکارا حاصل کرنا چاہے کہ پوری مسجد سرینوں سے ناپ ڈالے لیکن سجدہ نہ کرے۔ ابو بکر نامی شخص کی تلاش میں سبزوار والوں نے جاسوس چھوڑ دیے۔ 3 دن کی دوڑ دوپ کے بعد انہوں نے ایک لاغر سا ابو بکر ڈھونڈ لیا جو کہ مسافر تھا اور مرض کی وجہ سے وہاں پڑا رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کے لیے یہ شخص ایک موتی کی طرح تھا جو بے قدروں میں پڑا ہو۔ وہ ایک اجڑے ہوئے کھنڈر میں سو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ اٹھ کیونکہ بادشاہ تیرا طالب ہے، وہ اپنی شرط کے مطابق ہمیں معاف کر دے گا اور ہم قتل ہونے سے بچ جائیں گے۔ وہ بولا اگر مجھ میں چلنے کی طاقت ہوتی تو میں اپنی منزل کی طرف روانہ نہ ہو جاتا، میں تم لوگوں میں کیوں ٹھہرتا۔ ان لوگوں نے ابو بکر کو تابوت میں ڈال کر کاندھوں پر سوار کر لیا اور بادشاہ کی طرف دوڑے تاکہ اسے دکھا سکیں یہ دنیا بھی سبزوار ہے اور یہاں بھی مرتے حق اسی طرح بے یار و مددگار رہتا ہے جس طرح ابو بکر نامی شخص سبزوار میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مثال خوارزم شاہ سمجھو، وہ بھی لوگوں سے ایک اچھے دل کا مطالبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق پر کسی صاحب دل کی وجہ سے توجہ فرماتا ہے۔ ہر شخص ایسا صاحب دل نہیں ہے جس کی وجہ سے مخلوق خدا کا منظور نظر بنے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو پسند کرتا ہے جس دل میں اس قدر وسعت ہو کہ 7 آسمانوں جیسے 100 اس میں سما جائیں۔ عام دلوں میں ایسے دل کی تلاش ایسی ہی ہے جیسا کہ سبزوار میں ابو بکر نامی کی تلاش۔ صاحب دل شش جہات سے مصفہ ہوتا ہے، اس کی مثال ششرو آئینہ کی سی ہوتی ہے اور خدا ہر طرف سے اسے دیکھتا ہے۔ جو شخص لامکانی بن چکا ہو وہ غیر اللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی صاحب دل کسی کی طرف نظر کرتا ہے تو خدا کے لیے کرتا ہے اور اس کا رد و قبول سب خدا کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ اس صاحب دل کے جملہ احوال خدا کے لیے ہوتے ہیں لہٰذا وہ خدا کا برگزیدہ ہوتا ہے۔ یہ صاحب دل خلیفۃ اللہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جملہ عطا اس کے واسطے سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جملاتیات اس کے ہاتھ مخلوق کو پہنچاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا خدا سے جو اتصال ہے اس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سونے چاندی سے بے نیاز ہے اور وہ صرف اور صرف دل کا اخلاص قبول کرتا ہے۔ جس سے وہ صاحب دل راضی ہوتا ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جس سے وہ ناراض ہوتا ہے خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ صاحب دل ایسا ہی مربی ہے جس طرح ماں مربی ہوتی ہے۔ وہ صاحب دل مخلوق کے لیے ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ مصیبت تو یہی ہے اے دوست کہ تو خدا کے سامنے اپنا وہ دل پیش کرتا ہے جو ایک دمڑی کا بھی نہیں ہے۔ اس صاحب دل پر عالم کی بقا کا دار و مدار ہوتا ہے، اور ایسا ہی دل آدم علیہ السلام کی جان کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل کا منتظر ہے جو نور اور نیکی سے بھرا ہوا ہو۔ دنیا میں ایسے دل کا ملنا ایسا ہی دشوار ہے جس طرح سبزوار میں ابو بکر نامی شخص کا ملنا۔ اگر ایسا دل تیرے پاس نہیں ہے تو اپنا مردہ دل ہی بارگاہ میں پیش کر دے، جس طرح سبزوار والوں نے بیمار اور لاغر ابو بکر نامی شخص کو پیش کر دیا تھا۔ وہ
वो शाह तुमसे पूछेगा कि क्या यहाँ कोई कब्रिस्तान है कि तू मुर्दा दिल को यहाँ ले आया है। जा और वो दिल ला जिसकी वजह से आलम की बका है। तुम इसके जवाब में कहना कि दुनिया तारीकी है और दिल नूर है। तारीकी में नूर कहाँ होता है। ऐसे दिल से दुनिया को रोजे अजल ही से दुश्मनी है। अगर कोई दुनियादार ऐसे साहिब दिल के साथ नरमी बरतता है तो वो मुनाफिकत पर मबनी होती है और या वो उससे किसी दुनियावी फायदे का उम्मीदवार होता है। अगर दुनियादार साहिब दिल की हाँ में हाँ मिलाता है तो महज इसलिए कि वो उसे ज्यादा नसीहत ना करे, इसलिए कि एक दुनियादार में लाखों मक्कारियां छुपी हुई होती हैं। बहुत से लोग मुनाफिकाना हाजिर हुए हैं और मोमिन कामिल बन गए हैं। साहिब दिल अपनी शान व शौकत की वजह से ऐबदार का भी खरीदार बन जाता है। जब तुझे मालूम हो गया है कि साहिब दिल मायूब को भी खरीद लेता है तो अब किसी साहिब दिल को तलाश कर ले। अगर तू खुदा का दुश्मन नहीं है, दुनिया में जिस शख्स की मक्कारी और चालाकी तुझे पसंद आए वो तेरा दोस्त तो हो सकता है लेकिन खुदा का दोस्त नहीं है। तू उसे नबी या वली समझता है क्योंकि वो तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। तेरे लिए जरूरी है कि नफसानी ख्वाहिशात को तर्क कर दे ताकि तू खुदाई बू सूंघने के लायक हो सके। अगर तू नफ्स की पैरवी करता रहेगा तो मुश्को अंबर को ना पहचान सकेगा। तेरा दिमाग नफसानी ख्वाहिशात की वजह से खुदाई खुशबू से ना आशना है। तू कव्वे की तरह निजासत पर आशिक है। इस बात की हद नहीं है और हमारा हिरन अस्तबल में जा बजा भागता फिर रहा है। जिल्द पंजुम हिकायत नंबर 35। गधों के अस्तबल में हिरन का बकिया किस्सा। वो उम्दा नाफ वाला नाजुक हिरन कई दिनों तक गधों के अस्तबल में रहा। वो इस कदर बेचैन था जैसे मछली हुश्की पर या एक डिबिया में मैंगनी और मुश्क अजाब में होते हैं। एक गधे ने हिरन से कहा कि तेरा मिजाज तो अमीराना और शाहाना है और तू बिल्कुल खामोश है। दूसरा गधा बोला, इसकी बात तो मोती है, ये उसे सस्ता कब फरोख्त करेगा। तीसरा बोला, अगर तुझ में इस कदर नाजुक मिजाजी है तो शाखाना तख्त पर तकिया लगाकर क्यों नहीं बैठता। एक गधे को बदहजमी हो गई थी। उसने अपनी बची हुई घास हिरन को खाने को दे दी। उसने सर की जुम्बश से इनकार का इशारा किया। उस गधे ने कहा, तू नखरे कर रहा है या गुरूर की वजह से नहीं खाता। गर्ज गधे हर तरह से उसे परेशान कर रहे थे। हिरन ने कहा, ये घास तू खा क्योंकि ये तेरी खुराक है। अगरचे मैं तकदीर खुदाबंदी से इस अजाब में फंस गया हूं लेकिन मेरा मिजाज कहां बदल सकता है। अगर मैं इस वक्त फकीर हूं तो भी अपनी आबरू नहीं बेच सकता। शरीफ आदमी पुराने लिबास में भी नया ही रहता है। परदेश में चूंकि नवाकिफ लोग होते हैं इसलिए शेखी बिगाड़ने का बहुत मौका मिलता है। हिरन बोला, मेरा नाफा मेरी अजमत पर गवाह है जो हर खुशबू से बड़ा हुआ है, लेकिन इस नाफा की कदर तो उसको है जो साहिब दिमाग हो। गोबर सूंघने वाला गधा इस खुशबू से वाकिफ नहीं है। गधों को मुश्क कैसे सिंघाया जा सकता है। सही खुशबू साफ दिमाग वाला ही सूंघ सकता है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम ना अहलों के लिए अजनबी है। अच्छे मुसलमान से उसके रिश्तेदार भी भागते हैं अगरचे मुलाइका उससे मानूस हैं। अवाम अल्लाह के खास बंदों को अपने जैसा ही समझते हैं क्योंकि उनकी खुशबू से नावाकिफ हैं। मर्द खुदा अवाम में ऐसा ही होता है जैसे बैलों में शेर। उसको दूर ही से देख ले, ज्यादा छेड़छाड़ न कर। अगर तू उसके हाल और अहवाल की ज्यादा जुस्तजू करता है तो फिर अपने जिस्म से हाथ धो ले। वो तेरी हैवानी खसलत को अपनी बातनी तवज्जो से मिटा देगा। तू पहले बैल था, अब तू भी शेर बन जाएगा। अगर तुझे अपना बैलपन पसंद है तो इस शेर की जुस्तजू ना कर। जिल्द पंजुम हिकायत नंबर 36। वो साल दुबली गायें जो मोटी गायों को खा गईं उनको शेर ही समझ। सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई। इसका बयान, अजीज मिस्र ने ख्वाब में देखा कि 7 लागर गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा गईं। वो 7 दुबली गायें दरअसल 7 शेर थे। बहुत से औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम ऐसे ही दुबले नजर आते हैं लेकिन वो मुरीद की हैवानी सिफात को फाड़ डालते हैं। वो हैवानी सिफात उससे दूर हो जाती हैं
خواہ ان کے ازالے سے اس کو تکلیف پہنچے۔ وہ ایک درد ہوتا ہے لیکن بہت سے دردوں سے نجات دلا دیتا ہے اور سفلی انسان کو الوی بنا دیتا ہے۔ اب یہ معمولی انسان اس شیخ کے تصرف سے شاہ بن جاتا ہے اور بدن کی مردگی سے دل کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اگر تجھے شیخ سے عقیدت ہے تو مجاہدہ کر کے جسم کی قربانی اس کی خدمت میں پیش کر دے۔ اگر تو جسم کی قربانی پیش نہیں کرتا ہے تو گویا تو شیخ کی مہمانی ادا نہیں کر رہا۔ آخر کار تیرا جسم فنا ہوگا تو پھر تو شرمندہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرغ کو ذبح کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو شہوت پرست نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خدائی حکم سے مرغ کو ذبح کیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، اس خدائی حکم میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا، مرغ شہوت پرست پرندہ ہے، چونکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے شہوت ضروری تھی، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو خصی بنا لیتے۔ شیطان نے التجا کی تھی، اے اللہ مجھے انسان کو پھانسنے کے لیے مضبوط جال عنایت کر دے۔ اللہ نے اسے سونا چاندی جواہر وغیرہ دکھائے، لیکن اس نے کہا اس سے بھی بڑھیا جال چاہتا ہوں۔ اس کے سامنے عمدہ کھانے اور فاخرہ لباس دیے، لیکن شیطان نے اور مضبوط جال مانگا جسے ہر کس و ناکس نہ توڑ سکے اور مردان خدا غیروں سے ممتاز ہو جائیں۔ اللہ نے شراب اور ستار دکھائے تو وہ کچھ راضی ہو کر مسکرایا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی صفت مزل کو پکارا کہ فتنہ کے سمندر سے گرد اڑا دے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کے مظہر اتم تھے اور انہوں نے کمال دکھایا کہ دریائے نیل میں گرد کے پردے آویزاں کر دیے، تو مجھے بھی صفت مزل کا مظہر اتم ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے عورتوں کے حسن کا فتنہ شیطان کو دکھایا تو وہ خوشی سے ناچنے لگا کہ اب میرا منشا پورا ہو گیا۔ اب حسینوں کی اداؤں نے دنیا کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 37۔ انسان کی اچھی اور کمتر ساخت کی طرف لوٹانے اور عمر کی درازی اور پھر عمدہ کر دیتے ہیں کہ تفسیر۔ حسینوں کے زوال پذیر حسن کی یہ کیفیت ہے کہ اس کے شباب کے وقت تمام مخلوق ان کو سجدہ کرتی ہے، اور حسن ڈل جانے کے بعد اس کی حالت حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہو جاتی ہے جو جنت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ پھر ہر حسین آہیں بھرتا ہے کہ ہائے کمال کے بعد ایسا زوال۔ اسے جواب ملتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک جینے کی سزا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تھے، اسی طرح حسین کو جبرائیل علیہ السلام حسینوں کے زمرے سے اور حسن کی دولت سے باہر نکال دیتے ہیں۔ وہ حسین زبان حال سے پوچھتا ہے کہ ایسی عزت کے بعد ذلت کیوں ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ وہ حسن تو محض عطا تھی اور اب یہ ذلت انصاف کا تقاضا ہے۔ حسین کہے گا پہلے تو مجھے سجدہ کرتا تھا، اب حسن کی جنت سے باہر کیوں نکالتا ہے؟ میں حسن کے لباس سے محروم کیا جا رہا ہوں، جیسا کہ درخت خزاں میں پتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے جو شخص بڑے بڑے پہلوانوں کو اپنی بغل میں دبا لیتا تھا، اب اس کی یہ حالت ہے کہ لوگ اسے بغل میں ہاتھ کا سہارا نہ دیں تو وہ چل بھی نہیں سکتا، اور بڑھاپے کے آثار موت کا پیغام دیتے ہیں۔ جلد پنجم، حکایت نمبر 38۔ آیت، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے کی تفسیر۔ جس شخص کو نور حق حاصل ہو گیا ہو بڑھاپا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کے اعضاء کی سستی مست کے اعضاء کی سستی کی طرح ہے، جو رستم جیسے پہلوانوں کے لیے بھی باعث رشک ہے۔ ایسا انسان مرتا ہے تو اس کے رگ و پے میں خدا سے ملنے کا شوق بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص اس نور خداوندی سے محروم ہے اس کی مثال بے پھل کے باغ کی سی ہے جسے خزاں تہو بالا کر دے۔ باغ کی ایسی حالت اس کی خودبینی کی وجہ سے ہوئی جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس معشوق کے عشق میں عالم روتا تھا، اب وہی عالم اس کو اپنے پاؤں سے بھگاتا ہے۔ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے حسن کو اپنی ملکیت سمجھا۔ ہم اس سے حسن کو اس لیے واپس لے لیتے ہیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حسن دراصل ہماری ملکیت ہے اور دنیا کے حسین ہمارے خوش چاچی ہیں، تاکہ حسین یہ سمجھ جائیں کہ یہ حسن کا لباس مانگا ہوا اور باری تعالیٰ کی ایک تجلی تھی۔ تمام خوبیاں تو دراصل اللہ کی ہیں اور یہ کائنات تو اس کا مظہر ہے۔ کائنات میں موجود سب خوبیاں عارضی ہیں
اور پھر یہ اپنے مرکز کی طرف واپس ہو جاتی ہیں۔ کائنات میں ان کا ظہور ایسا ہی ہے جیسے سیرنگ آئینے میں سورج کی روشنی نظر آئے۔ جس طرح سورج کا نور ایک ہی رنگ کا ہے اور مختلف شیشوں میں مختلف نظر آتا ہے، اسی طرح اس کی صفات ہے۔ جب وہ مظاہر باقی نہیں رہتے تو صرف یک رنگا نور باقی رہ جاتا ہے۔ انسان کو صفات خداوندی کا بغیر مظاہر کے مشاہدہ کرنا چاہیے تاکہ کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد بھی وہ اس نور کا مشاہدہ کر سکے۔ تو نے مظاہر کے ذریعے اس کی صفات کے مشاہدے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ حضرت حق تعالیٰ اپنی صفت حسن کو واپس لے لیتے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حسن تیرے پاس عارضی تھا۔ اگر تو اس نعمت کے زوال پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو وہ تجھے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ حسن عطا فرما دے گا۔ اگر حسن کے جانے پر تو نے شکر ادا نہ کیا تو پھر خون کے آنسو بہاتا رہے۔ عوض تو شکر گزار کو ملتا ہے، نہ شکر کافر کو نہیں ملتا۔ کافروں کے اعمال رائے جاتے ہیں، اللہ نے مومنوں کے دلوں کی اصلاح کر دی ہے۔ نہ شکر سے حسن اور خوبی اس طرح زائل ہوتی ہے کہ پھر اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ پھر کافر کو اپنے اوصاف حسنہ یاد بھی نہیں آتے ہیں۔ دولت رفتہ اور دولت آئندہ صرف شکر گزاروں اور وفاداروں ہی کا حصہ ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اس حکم پر عمل کر، اللہ تجھے بڑا بدلہ دے گا۔ انسان اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں پر خرچ کرتا ہے، تب آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے۔ جو سخی دوسروں پر خرچ کرے گا، دولت آخرت اس کے ہاتھ آئے گی، اللہ بدلہ دے کر ان کو خوش کر دے گا، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوگا اس کو بڑھا کر واپس کرے گا۔ اللہ موت کو حکم دے گا کہ ان شکر گزاروں سے تو نے جو کچھ چھینا ہے ان کو واپس کر دے۔ موت ان کو دنیاوی مال دینا چاہے گی، وہ اسے قبول نہ کریں گے کیونکہ اب ان کو اخروی مالداری میسر آ گئی ہے۔ وہ کہہ دیں گے کہ ہم صوفی ہیں، ہم اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں، اب ہم اس کو واپس نہیں لیں گے۔ اب اللہ نے ہمیں وہ بدلہ عطا فرما دیا ہے جس کے بعد ہمیں دنیا کی حرص و حاجت نہیں رہی ہے۔ دنیاوی چیزیں شور زدہ پانی کی طرح ہیں اور آخرت کی نعمتیں چشمہ کوثر ہیں۔ ایسا انسان دنیا کو کہہ دیتا کہ ہم شہیدان راہ خدا ہیں اور تیری جملہ عنایتوں کو تیرے منہ پر مارتے ہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اللہ کے کچھ بندے وہ بھی ہیں جو دنیا کو پرے کاہ سمجھتے ہیں۔ یہ مردان خدا دنیا کی مونچھیں اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی مدد کے قلعے پر جھنڈا گاڑ دیتے ہیں۔ یہ فنا کے بعد بقا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں اور اثر نو زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی جملہ مشکلات فضل خداوندی سے کھل جاتی ہیں اور ان کا کافر نفس بسمل ہو جاتا ہے۔ فنا سے جو نا امیدی پیدا ہوئی تھی وہ سب امید سے بدل گئی اور ان کے لیے یہ دنیا پاک جگہ ہو گئی۔ اس فنا کے بعد ان کو ابدی زندگی نصیب ہوگی۔ عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابلے میں ستارہ لگتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ نیستی میں ہستی چھپی ہوئی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نیستی اور ہستی دو متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسری میں کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ ایسے ممکن ہے جیسے کہ نطفے سے جو کہ غلاظت ہے اور نیستی ہے اس سے زندہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام عابدین کی امیدیں غیب اور عدم سے وابستہ ہیں۔ کاشتکار جس نے بیج بو کر اپنی کوٹھی خالی کر لی ہے اور اسی پیداوار پر خوش ہے جو کہ ابھی عدم میں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آئے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے لیے پردہ غیب میں ہے وہ اس کا منتظر رہے، تاکہ وہ سمجھ لے کہ نیکی کرنے سے لامحالہ آرام میسر آئے گا۔ پردہ غیب کی چیزوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ وہ موجود پرستوں کو غیب یعنی آخرت پرست بنا دیتا۔ حضرت حق تعالیٰ کی کارگاہ عدم ہے جس سے وہ عطا یا عنایت کرتا رہتا ہے۔ در حقیقت دنیا غیر موجود ہے اور موجود نظر آتی ہے، اور آخرت حقیقتاً موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، جیسا کہ ہوا کو غبار وغیرہ نے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ جو غیر واقعی چیزیں ہیں تو جو معدوم ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور جو موجود ہے وہ مخفی ہے۔ گرد کا بگولا اٹھتا ہے تو خاک نظر آتی ہے، لیکن اصل محرک یعنی ہوا نظر نہیں آتی۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن اس کا وجود اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خاک میں از خود اڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ انسان کے افکار پوشیدہ ہیں، اس کی گفتگو جس کا وجود افکار کے وجود کا پرتو ہے وہ ظاہر ہے۔ یہی حال شونات اور وجود مطلق کا ہے جو کہ حقیقت ہے۔
وہ بظاہر غیر موجود ہیں اور موجود نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم سمجھ رکھا ہے۔ یہ ہماری آنکھ کا قصور ہے کہ وہ غیر موجود کو موجود دکھا رہی ہے۔ جس آنکھ میں نیند ہو وہ محض خیالی اور غیر واقعی چیزوں کو موجود دکھا دیتی ہے۔ عالم شہود جو کہ معدوم ہے موجود نظر آتا ہے، اور عالم غیب ہماری جسمانی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا ہے۔ یہ حضرت حق تعالیٰ کی سحر آفرینی ہے کہ منکر غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو چاند کی چاندنی کو کپڑا بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم چاندنی کو کپڑا سمجھ رہے ہیں۔ دنیا دار کی عمر اسی دھوکے میں برباد ہو جاتی ہے۔ عمر ختم ہو جاتی ہے اور وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ دنیا میں انسان کے 3 ساتھی ہیں، دوست، مال اور نیک عمل۔ ان میں سے 2 مرتے وقت ساتھ چھوڑ دیں گے۔ نیک عمل وفاداری کرے گا اور ساتھ دے گا۔ موت کے وقت دوست محض قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال انسان کا قبر میں بھی ساتھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔